السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس کندل۔ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ وفاقی جو حکومت ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو 17 سے بڑھا کر 23 کرنا چاہتی ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں، حکومت ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر شاہد مسعود اور سینئر صحافی محمد عمیر۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے شاہد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ کے پی کے حکومت نے 9 مئی کے حوالے سے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کون آپ کی بات مانے گا؟ وفاق اس کے اوپر کیا رد عمل دے گا؟ وہ آپ کی کہاں بات مانے گا کہ جو آپ نے کمیشن بنایا اس کی آزاد حیثیت کیا ہوگی، قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انس صاحب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو سانحہ تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک عمران خان صاحب بار بار جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں۔ ہماری ساری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ یہ بات کرتی رہی ہے کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر جو لوگ اس سانحے کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے اندر ہماری پارٹی کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان کو ان کی سزا ملے۔ اس معاملے کو لے کر 9 مئی کے اندر وکٹم تو ہم لوگ ہیں نا۔ ہم لوگ وکٹم کیسے ہیں؟ مطلب کہا جاتا ہے کہ جی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا۔ ہمارے آج بہت ساری لیڈرشپ جیلوں کے اندر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حالات آپ کو پتہ ہیں، مطلب وہ بیچاری کینسر کے مریض ہے اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ بیچاری جیل کے اندر بیٹھی ہے۔ صنم جاوید کا کیس آپ کو یاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہاں وکٹم ہم لوگ ہیں 9 مئی کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پوری جو ریئلٹیز تھیں، جو ٹروتھ ہے وہ باہر آئے اور اس سلسلے کے کس طرح ممکن ہوگا کہ وفاقی حکومت اس کمیشن کو مانے گی، اس رپورٹ کو مانے گی؟ دیکھیں، بحیثیت صوبائی حکومت یہ ہمارا اختیار ہے، ہمیں آئین پاکستان ہی اختیار دیتا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے اپلائی کریں اپنے ریلیونٹ ہائی کورٹس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اپلیکیشن فائل کریں گے اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا۔ جو ہائی کورٹ ہے پشاور، وہ صرف اور صرف یا خیبر پختونخوا کی جو عدالتیں ہیں وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، وہ کہ ہمارے نہیں ہیں۔ آپ نے جس طرح دیکھا کہ عدالتوں نے ایک اپنا آپ منوایا انڈیپینڈنس کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں آپ کے پاس ہمارے آنے والے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، جنہوں نے واضح طور پہ کہا کہ عدالتوں کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے، اس کے اندر کسی آدمی کو ڈیویٹ نہیں کرنے دیا جائے گا، ادروائز قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس معاملے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے، اس کے اندر اگر جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ سارے کے سارے حقائق کو سامنے لے کر آئے، جو ایویڈنسز ہیں وہ کلیکٹ کرے، کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہماری شروع سے ڈیمانڈ ہے اس کے اندر لے کر آئیں، اور جو حقائق سامنے آئیں گے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کا کیا کردار تھا سانحہ 9 مئی کے اندر۔ اور اس کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ تو آلریڈی اپنی آبزرویشن دے چکی ہے۔ جب عمران خان صاحب کو نامینیٹ کیا گیا 12 مقدموں کے اندر، یہ کہہ کے کہ عمران خان سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، تو جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کہیں پہ کرمنل ایلیمنٹ دکھا دیں۔ پروسیکیوشن سے یہ سوال تھا، ایڈوکیٹ جنرل سے یہ سوال تھا کہ کہیں پہ مجھے کرمنل ایلیمنٹ دکھائیں، عمران خان کی آپ سپیچز لیں، اور ٹائم دیا گیا باقاعدہ۔ ان کو کہا گیا 2 گھنٹے تیاری کر کے لے کر آئیں۔ عمران خان کا کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ دیکھیں، اسی لیے تو ہم جوڈیشل کمیشن کا بار بار تقاضا کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ماسٹر مائنڈ کو تلاش کیا جائے جس آدمی نے کیا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ میں اپنے ملک کی فوج کے ساتھ ہوں، میں فوج کے ادارے کو مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی سلامتی فوج کی سلامتی کے ساتھ ہے، فوج کے مستحکم ادارے کے ساتھ ہے، اس کے اندر دوسری رائے نہیں۔ اور ہماری پوری لیڈرشپ اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ ہمیں ایک بہت مضبوط ہمیں انسٹیٹیوشن فوج کا چاہیے۔ اب اس کے اندر جب ہم ساری لیڈرشپ اس بات کے اوپر متفق ہے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی اپنے ادارے کے اوپر جا کر حملہ کر دیں یا ادارے کے اوپر جا کر ملٹری انسٹالیشنز۔ یہ شہید ہمارے تھے، ہم بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں ان کے اوپر۔ ان لوگوں نے ہماری بھی جانوں کے لیے وہی نذرانے پیش کیے، ان کی ہم بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی نے کی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر انکوائری کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کمیشن بنا رہے ہیں، انتظامیہ آپ کی، حکومت آپ کی کے پی کے میں، تو کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ آپ کی اس کمیشن رپورٹ کو مانیں گے، اور کیسے ممکن ہوگا کہ جو آپ بات کریں گے وہ درست ہوگی، وہ صاف اور شفاف جو انکوائری ہوگی؟ علی امین گنڈا پور اس جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ نہیں کرنے جا رہے، ہم جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں. جوڈیشری خیبر پختونخوا کی نہیں، ہم جوڈیشری بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو آئین پاکستان کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا ہے. اگر ہمارے کیس کے اندر جان ہوگی، جوڈیشل کمیشن بننے میں حرج کیا ہے، جوڈیشل کمیشن بن جائے، اس کے اندر ایویڈنسز کلیکٹ ہو جائیں، تمام شہادتیں آ جائیں، شہادتیں آنے کے بعد ہر چیز جب واضح ہو جائے، اس کے اندر اگر ہمارے کسی آدمی کا نام آتا ہے، تو اگر وہاں پہ اگر آپ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف پارٹی کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھیں گے تو آپ ہمیں قصوروار ٹھہرائیں. وفاقی حکومت اس کے اوپر کمیشن کیوں نہیں بناتی، اس کے اوپر کیوں نہیں تیار ہے؟ آپ کئی مطابق آ چکے ہیں. دال میں کالا ہے، بلکہ میں کہوں گا پوری دال ہی کالی ہے. کالی دال کس نے کی؟ یہ کالی دال انہوں نے کی جنہوں نے 18 سیٹیں دے کر آج ایک ناجائز حکومت کو بٹھا دیا، جنہوں نے پورے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا اور آج حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. یہ کام انہوں نے کیا، یہ پوری دال کالی انہوں نے کی جنہوں نے آئی پی پی بنائی، یہ پوری دال کالی انہوں نے کی. کس نے آئی پی پی کس نے بنائی؟ دیکھیں یہ آپ کو بھی یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے نا، جو معاملات ہوئے اور ان کے ساتھ جو پھر بعد میں معاملہ کیا گیا، کہا گیا مطلب بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے آپ نے وہ ظلم و ستم نہیں دیکھا تھا؟ کس طرح ملیکہ بخاری کی آپ کو پریس کانفرنس یاد نہیں؟ روتے ہوئے اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میں چھوڑ رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف. آپ کو ابرار الحق کہ فتنہ جماعت تھی، اس سے جان چھوٹ گئی، دہشت گرد جماعت تھی، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. یار اس کی بات چھوڑیں، اس کی کیا بات کرنی ہے. مطلب جب وہ اقتدار کے اندر تھا، جب پاکستان تحریک انصاف مطلب اقتدار کے اندر تھی، اس وقت اس کو آپ نے قصیدے نہیں سنے جو عمران خان کے بارے میں وہ کہتے تھے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، اس وقت قصیدے نہیں آپ نے سنے تھے جو وہ پڑھتے تھے عمران خان کے حق میں؟ اس وقت کی آپ ان کی باتیں اٹھا کر دیکھیں، جو گفتگو وہ ان ساروں کے متعلق استعمال کرتے تھے، مریم نواز کے متعلق، شہباز شریف کے متعلق یا نواز شریف کے متعلق یا آئی پی پیز والے جو نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ان کے متعلق جو ان کی گفتگو ہوتی تھی، وہ بھی ساری آج نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گی ہر چیز کہ وہ آدمی کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور کس طرح وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں کیسے ممکن ہوا کہ آپ کی وہ جماعت میں رہے، وزارتیں جو ہے انہوں نے انجوائے کی، اور آپ کو معلوم نہیں پڑا کہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، وقت بہت کچھ سکھاتا ہے. ہماری پارٹی نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہماری پارٹی اس وقت ایک کڑے امتحان کے اندر سے گزر رہی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے. آج جب بھی ہم جلسے کی کال دیتے ہیں تو میں آپ نے 22 اگست والا جلسہ 2 دن پہلے لوگ جا کر ترنول میں بیٹھ گئے تھے وہاں کے ہوٹلز کے اندر. منسوخی کا آپ کو بھی پتہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہے. صبح 7 بجے اگر جیل جو ہے رولز کو ریلیکس کر کے خان صاحب کے پاس منتیں کرتے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا، آپ کی بات مان لی. دیکھیں جب خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ یہاں پہ فساد ہونے کا خطرہ ہے، یہاں پہ پاکستان کے دوبارہ 9 مئی جیسا واقعہ ہونے کا خطرہ ہے، آپ نے پہلے بھی ایسا واقعہ ہے کہ اندر آپ ملوث نہیں ہے، آئندہ بھی آپ اس قسم کی کسی سازش کا حصہ نہ بنے، تو خان صاحب نے ملک کے بہترین مفاد کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو ظاہر کرتے ہوئے خان صاحب نے جلسے کو منسوخ نہیں کیا، جلسے کو ملتوی کیا. کیونکہ اس دن آپ کو پتہ ہے اس دن مبارک ثانی کیس بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا اس دن. اچھا شہر صاحب یہ بتائیں کہ جو جلسہ ملتوی ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا یا پھر حکومت نے کروایا؟ دیکھیں میں اس چیز کا کسی کو بھی اس چیز کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کروایا. دیکھیں مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے لیڈر عمران خان نے جلسہ ملتوی کیا، ورنہ اگر کسی دوند یا دھانسلی اسے پریشرائز کر کے یا دونس یا دھاندلی کے ساتھ اگر کوئی کہے کہ عمران خان کو منوا لے گا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے یا منسوخ کرنے کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے. سوال سمپل سا ہے کہ یہ کروایا کس نے جلسہ منسوخ؟
میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ حکومت اس میں انوالو تھی یا پھر اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو محرکات بتائے گئے، کوئی میں سمپل آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی کال تھی، انہوں نے کہا کہ اس جلسے کو ہم نے ملتوی کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید ملک انتشار کی طرف نہ چلا جائے، اور جس چیز کے لیے میں پچھلے 1.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھا ہوں کہ یہ ملک انتشار کی طرف نہ جائے، ورنہ خدا کی قسم آج عمران خان ایک کال دے تو لوگ گھروں سے باہر نکلیں۔ صبح 7 بجے آپ کے لیے کھل گیا، اور کس کی مرضی سے کھولا؟ اعظم سواتی صاحب جا کے ملاقات کر لی، اس سے پہلے وہ ملاقات نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ کس طرح؟ ہمارا تو کیس بھی دیکھیں نا، آج ہم جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ کنٹمپٹ کے اندر جانا پڑتا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ہم 10 دفعہ آرڈرز لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معاملات، خان صاحب نے تو ہمیشہ ایک بات کی، بڑی کیٹیگوریکل کی اور بڑی کلیئر کی، بڑی مطلب جو ہے اس کو بڑا کلیئر کیا کہ میں ہر وہ کام کروں گا جو پاکستان کی عوام کے مفاد کے اندر ہوگا، جو پاکستان کے مفاد کے اندر ہوگا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ جلسہ اس کے اندر کچھ شرپسند عناصر شاید اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جلسے کا استعمال کریں، انہوں نے فوری طور پہ اس جلسے کو ملتوی کیا۔ موقف آ گیا۔ عمیر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ جو جلسہ ملتوی ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جو اڈیالہ کا دروازہ ہے صبح 7 بجے وہ کھل گیا اور اعظم سواتی صاحب نے ملاقات بھی کر لی اور پھر جو جلسہ ہے اس دن ملتوی بھی کر دیا گیا؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر وہی جو بیک ڈور ڈپلومیسی، جو بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، تو انہی رابطوں کی اثر کی وجہ سے یہ جو جلسہ ہے یہ جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا، اور اسی بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے ہی یہ جو ملاقات تھی وہ ممکن ہو سکی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف گو مگو کا جو ہے وہ اس وقت شکار ہے، کیونکہ عمران خان خود لیڈ نہیں کر رہے، وہ اندر بیٹھے ہیں، کچھ معلومات ان تک نہیں پہنچتی، اور جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ اس طرح کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے وے فارورڈ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو تقریباً 13 ماہ ہو چلے ہیں عمران خان کو جیل میں بند ہوئے، تو 13 ماہ میں اسی گو مگو کے شکار ہونے کی وجہ سے ہی تحریک انصاف اب تک جو ہے وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکی۔ چلیں یہ تو ایک معاملہ ہو گیا کہ وہ مبارک ثانی کیس لگا ہوا تھا، وہاں پہ تصادم ہو سکتا تھا، ایک بہتر فیصلہ تھا کہ آپ نے وہ جلسہ منسوخ کر دیا، ملتوی کر دیا۔ لیکن 13 ماہ میں دیکھیں، 13 ماہ میں بہت ساری کوششیں ہوئیں تحریک انصاف کی، لیکن ہر دفعہ جو تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ اپنا ملتوی کرتی رہی، وہ منسوخ اس سے پہلے کیسے ملتوی ہوتے رہے، اس کے بارے سے تھوڑا بتائیں نا۔ وہی بیانیہ جو ہے، وہی بیانیہ ہر وقت کے جو وہ مزاحمت کا بیانیہ ہے، وہ اس طرح اس کو آگے لے کر نہیں جا پا رہے جس طرح عمران خان چاہ رہے ہیں۔ وہ مزاحمت عمران خان چاہتے ہیں اپنی پارٹی سے، وہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کلیئر نہیں ہے اپنے وے فارورڈ چیزوں کو لے کے کہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کے کسی طرح چلیں، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں کہ آج کی بجائے کل کر لیں، کل کی بجائے 10 کو کر لیں، 10 کی بجائے 15 کو کر لیں، تو وہ پھر ہر دفعہ یہی نتیجہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نکلتا ہے۔ ایک دفعہ کی تو چلیں کہا جا سکتا ہے بالکل وہ بانی چیئرمین کا ایک اچھا فیصلہ تھا، انہوں نے ملتوی کیا، لیکن ہر دفعہ جو ملتوی ہوتا ہے اس کی وجہ ہی پھر یہی ہے کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا ان رابطوں کے جو بنیاد ہے اس کی بنیاد پہ اپنے کہیں نہ کہیں فیصلے لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان 13 ماہ میں پنجاب میں ایک بھی بڑا جلسہ ہے وہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور جو سیاست ہے پاکستان میں وہ تو مزاحمت کی ہی پسند کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو اگر ووٹ پڑا ہے، ریکارڈ ووٹ پڑا ہے، بلے کا نشان نہیں تھا، کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور اگر یہ اتنا ووٹ پڑا ہے تو اس کی وجہ جو تھی وہ مزاحمت کا بیانیہ تھا، اس کی وجہ سے ہی پڑا۔ لیکن یہاں پر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ ہر دفعہ عدالت سے کبھی اجازت لینے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ڈی سی صاحب سے اجازت لینے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ٹائم آتا ہے لوگوں کی جانب سے، ان کے کارکنوں کی جانب سے بھی اس پہ اپنی لیڈرشپ۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل بالکل، جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ ہمیں یہاں پر دو ڈیفرنٹ راستوں پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہی مزاحمتی بیانیہ آگے لے کر چلتے تو تحریک انصاف کبھی نہ کبھی تو پنجاب میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتی۔ 13 ماہ گزر گئے، 5 اگست کو عمران خان جیل میں گئے تھے، آج اگست ختم ہونے والا ہے اور ہم بیٹھے ہیں اور تحریک انصاف ایک بھی جلسہ نہیں کر سکی۔ تو اس کی وجہ پھر وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے ہمیں اجازت ملے تو پھر ہم ایک پرامن طریقے سے یا وہ اجازت لے کے جو جلسہ کریں، تو وہ اجازت والی جو سیاست ہے وہ اب تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بھی پسند نہیں کر رہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کا جواب لیں گے شاہ صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک، دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج
آج بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب وہاں سے گو ہیڈ ملے گا تو پھر ہی آپ باہر نکلیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. 8 فروری کو بھی سارا عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں تو باہر تو نکلے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو کب نہیں نکلے سر؟ جب بھی کال دی گئی عوام نکلی اور بالکل نکلی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ گورنمنٹ پینک کرتی ہے، پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ، یہ جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگا دیتے ہیں، کارکنوں کو رات کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں. آپ نے سارا کچھ دیکھتے ہیں نا. جب بھی ہم جلسے کی کال دیتے ہیں، اور وہ جلسہ کیا ہے؟ جلسہ یہ ہے جو ہمارا آئینی حق ہے. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم جا کر اپنا جلسہ کریں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. کیوں نہیں ہمیں اجازت دی جاتی جلسہ کرنے کی؟ ہمیں جس طرح آگے عمیر صاحب نے کہا، بڑی ویلڈ بات کی، ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین اور قانون کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. ہم جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں. ہم پہلے ڈی سی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دو. ہم بطور سیاسی جماعت پرمیشن لے کر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں. یہ ہمیشہ کیا جاتا ہے. جب یہ جو بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ، بیٹھی ہوئی ہے، یہ کرتی ہے. جو یہ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے، یہ کرتی ہے. یہ جو لوگ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، جن کے پاس یہ پروگیٹو ہی نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے، وہ کرتے ہیں. اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو حقیقی معنوں کے اندر ان کا لیڈر نہ مل سکے. اچھا، عمران خان صاحب کا بیان ہے، صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی کہ میں جیل کے اندر ہوں اور پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے اسے باہر نکلنا چاہیے، ان چیزوں کو برداشت کرے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر بالکل، خان صاحب کی کال پہ ہمیشہ ورکرز نے، لیڈرشپ نے لبیک کہا اور ہمیشہ نکلی ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے 22 جو اگست والا ہمارا جلسہ تھا، خیبر پختونخوا سے پوری عوام نکلی تھی، ساتھ اپنے پورے انتظامات لے کر نکلے تھے کہ اگر کنٹینرز آئے تو ہٹائیں گے، جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ہٹائیں گی. پنجاب سے عوام نکلے تھے. اگر وہ جلسہ ملتوی نہ ہوتا ان معاملات کی وجہ سے جو خان صاحب کو کے سامنے رکھے گئے، تو پھر آپ نے دیکھنا تھا. آپ نے اس دن 22 اگست کو دیکھا نہیں کہ کس طرح لوگوں کو روکا گیا. ایک دن پہلے کس طرح جو ہے میرے گھر کے اوپر 4 ریڈ کیے گئے. اس دن میرے ڈیرے کے اوپر پولیس بیٹھی رہی. لیکن ورکر ہمارا چارجڈ ہے. ورکر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے جلسے کرنے ہیں. اور آپ دیکھیے گا خان صاحب نے جس طرح کال دی 8 ستمبر والے دن، آپ دیکھیے گا پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا، پورا پاکستان اسلام آباد ہوگا. جلسہ بھی ہوگا، وہ جلسہ لاکھوں کی تعداد کے اندر بھی ہوگا. اس جلسے کے اندر ہماری جو ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ ڈیمانڈ کو بھی پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اپنے اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عوام عمران خان کی طرف دیکھتی ہے، عمران خان کی کال پہ باہر نکلتی ہے، لیکن جب آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بھی تو آگے ہونا چاہیے نا. آپ بھی تو پھر نکلے نا. لیڈرشپ جلسہ کینسل کرتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، لیڈرشپ جلسہ کینسل، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے مزاحمت کس چیز کے خلاف کریں، آئین اور قانون کے مخالفت میں کریں. آئین اور قانون اگر این او سی ہمارا کینسل کرتا ہے، ہماری یہ جو ہے جو نام نہاد حکومت بنی ہے ہمارا این او سی کینسل کرتی ہے اور وائلیشن کرتی ہے ہائی کورٹ کے آرڈرز کی، تو مجھے بتائیں کہ ہم اپنے ورکرز کو کہیں کہ جا کر پولیس والوں کے ساتھ گتھم گتا ہو جائیں، قانون کو ہاتھ میں لے لیں. پہلے ہی ہمارے بہت سارے دیکھیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کس جگہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر نہیں کروایا. پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم نے حقیقی پنجاب اسمبلی لگا کے بیٹھے باہر. ہم نے وہاں پہ جتنا ہم پروٹیسٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا. وہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا ہوا. اپوزیشن لیڈر بیچارہ بھاگ کے اپنے ایم پی ایس کو بچا رہا ہے، جس کو پولیس اٹھا کے پریزن وین کے اندر ڈال رہی ہے. جب ایم پی ایس کا یہ حال ہے اور اس حکومت کے اندر یہ حال ہے، پنجاب اسمبلی کے باہر اس ایوان کے اندر، اس ایوان کے باہر یہ حال ہے جو ایوان کسٹوڈین ہے ان ساروں کے رائٹس کا، ایم پی ایس کا، وہاں پہ ہمارے ساتھ اگر فسطائیت ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارے ایم پی ایس کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، وہاں پہ ہمارے جو ہے وہ قانون ساز لوگوں کو اٹھا کے پریزن وین کے اندر بٹھایا جاتا ہے، ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں عام ورکرز کے ساتھ یہ پولیس یا یہ حکومت کیا کرے گی؟ اچھا، فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو خیبر پختونخوا میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے.
سر وہ کون ہوتے ہیں ہمیں جلسہ نہ گورنر کرنے KP والے؟ کے ہیں۔ گورنر کے پی کے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہم وہاں پہ ہم الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں وہاں کے، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، کوئی ہمیں روک کر دکھائے، کسی کے باپ کے اندر جرت نہیں ہے جو ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کرنے سے روکے۔ ہم نے ثوابی جلسہ کیا، بلانا تو اس دن پھر آپ نے فیصل کریم کنڈی کو، کسی کے باپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے جو ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کرنے سے روکے۔ یہاں پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، پنجاب کے اندر 15 تاریخ کی کال ہے ہماری مینار پاکستان کی، انشاءاللہ مینار پاکستان کا جلسہ بھی ہوگا اور ہو کے رہے گا اور لاکھوں کی تعداد کے اندر ہوگا۔ دیکھیں ٹائم اب آگے ہے، ہم نے بہت انتظار کر لیا، ہم نے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ نیکسٹ شو میں ہم نے چلانی ہے جی بالکل چلائیے، جلسہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، بالکل چلائیے۔ دیکھیں آپ کے جو حکومت ہے وہ یہ بات کرتی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ میٹنگ میں بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر تڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، بس عوام کو دکھاتے ہیں بس، لیکن میٹنگ میں بڑے زبردست بچے سر دیکھیں جو حکومتی کارنر سے جو باتیں آتی ہیں ان کے اوپر تو کیا میں کان دھروں، وہ تو بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کے پاس تو پبلک کی سپورٹ ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف تو ختم ہو گئی، کوئی ایک دن اٹھ کے علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، کوئی جو ہے اٹھ کے کوئی اور بات کہہ دیتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ڈر ہے صرف عمران خان کا، اور اس وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے، اس عمران خان کے فوبیا کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس سے یہ عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کا مائنڈ بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں میں خود کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتا ہوں، میں جب اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر جاتا ہوں، میں نے 50,000 ووٹ لیا تھا، وہ 50,000 ووٹر میرے سے سوال کرتا ہے کہ سر آپ کہ عمران خان کدھر ہیں، آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا اس وعدے کے ساتھ دیا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر مشکل وقت کے ساتھ۔ اب مجھے اپنے ورکرز کو جواب دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ہم آئین اور قانون کی آخری حد تک جا کر دستخط دیں گے دروازے پہ، لیکن اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نکلتے، پھر عوام بھی نکلے گی، ہم بھی نکلیں گے۔ اچھا میں صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ بیان آیا کہ وہ KPK کے اندر بھی جلسہ نہیں کرنے دیں گے، تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے PTI کو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اتنی مجال نہیں ہے کہ آپ KPK کے اندر جو ہے جلسہ کر پائیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہے نا، وہ ان کا کردار وہ نوری نتھ والا ہے، کیونکہ وہ گورنر جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں ہوتا صوبائی پالیٹکس میں یا حکومت میں، تو وہ ان کی جب بھی دیکھیں گے آپ فیصل کریم کنڈی صاحب کی جب بھی خبر نکلے گی تو وہ اسی طرح کا کوئی نہ کوئی بیان دیں گے، ہم وزیر اعلیٰ کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جب پرسنل اٹیک کریں گے تو تب ہی ان کی خبر بنتی ہے، تو وہ بس پھر اپنی خبر بنانے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کا بیان دیتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ اس طرح کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ اس طرح کا وہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تک تحریک انصاف نے جتنے جلسے کیے ہیں وہ KPK میں ہی کیے ہیں اور بڑے اچھے جلسے کیے ہیں، اور گورنر صاحب کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ جلسہ نہ کرنے دیں، تو وہ بس ایک اپنے آپ کو خبروں میں جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ اکثر دیتے ہیں۔ کہ باہر کب نکلے گی، کب جلسہ کرے گی؟ 8 ستمبر کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کامیاب ترین جلسہ کر پائے گی PTI؟ دیکھیں جی جب KPK سے باہر نکل کے کچھ کرے گی تبھی PTI جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور عمران خان کی رہائی کا وسیلہ بھی تب ہی بنے گا جب PTI KPK سے باہر نکل کے کسی اور صوبے میں ایک بڑا شو جو ہے وہ کرے گی۔ عوام تو یہی چاہتے ہیں، دیکھیں اب ترنول والا جلسہ تھا، لوگ بلوچستان سے، لاہور سے، رحیم یار خان سے، سندھ سے پہنچے، لیکن جو عین ٹائم پہ وہ جلسہ جو تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، اور اسے قبل بھی یہی ہوتا رہا، اور میری کچھ ورکر سے جو ہے وہ بات چیت بھی ہوئی اس حوالے سے، تو وہ کافی غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم لوگ پہنچتے ہیں اور اتنی سٹرگل کے باوجود ناکے، موٹر ویز پہ ناکے، ہر جگہ سب کچھ چھاپوں کو برداشت کر کے ہم پہنچتے ہیں، تو پھر جو قیادت ہے اس کو جو ہے کہ ون ٹائم ایک ہی اپنا جو ہے وہ تاریخ دینی چاہیے، سوچ سمجھ کے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، اور پھر جب ہزاروں پرچے ہوئے ہیں تو 2-4 پرچے اور صحیح، پھر جلسہ اس طریق کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس طریق کو پھر اب جو 8 ستمبر کا ان کا کہنا تھا کہ جلسہ اب جو ہے وہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ شیر آیا والا معاملہ ہوگا کہ کسی دن جو ہے جلسہ ہوگا لاہور میں۔ میرا بیرسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ 15 ستمبر کو لاہور میں جلسہ تحریک انصاف کا نہیں ہوگا، ڈیٹ تبدیل کرنی پڑے گی۔ اچھا میں سب یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ جو PTI کی پنجاب کی قیادت ہے وہ کمپرومائز ہے؟
دیکھیں اوور آل جو قیادت ہے وہ ان کے پاس جو وے فارورڈ ہوتا ہے نا کہ طریقہ کار کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے وہ کنفیوزڈ ہے، کنفیوز ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اپنا اس مشکل میں سے راستہ جو ہے وہ کیسے نکالنا ہے، اس حوالے سے وہ کنفیوژن ہے. وہ اسی کنفیوژن کے باعث وہ کبھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر این ٹائم پہ جا کے وہ چیزیں جو ہیں ان کو وہ واپس کرنی پڑتی ہیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی ہو، قیادت کی تبدیلی ہو، حماد اظہر کا استعفیٰ ہو، شیخ امتیاز صاحب کو صدر بنایا گیا، وہ 2 دن صدر ہے ان کو ہٹا دیا گیا، اب جو قائم مقام جو ہے صدر بن گئے. اسی طرح اور جو استعفے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. شیخ امتیاز کے خلاف جو اراکین صوبائی اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا زوم میٹنگ کے دوران، کمپین چلی. جی بالکل کمپین چلی. تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ان دونوں کے حوالے سے کیونکہ عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہیں، پہلے وہ خود موجود ہوتے تھے اور وہ پھر جو حکم آخر ہوتا تھا وہ جو کہتے تھے وہ کرنا ہوتا تھا. یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی اندر سے جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. بالکل دیکھیں اس میں کمزور پولیٹیکل سینس میں اس حوالے سے نہیں کہوں گا کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، لیکن اس کنفیوژن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی جو موجودہ قیادت ہے اس سے بدل ہو رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. ہر اعلان کے بعد لوگ پہنچتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں. لوگوں نے ہزاروں پرچوں کا، ہزاروں مقدمات کا، گرفتاریوں کا، جیلوں کا سامنا کیا، لیکن جو قیادت ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ ویژن کلیئر نہیں ہے، وہ کنفیوزڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد 12 بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح عمیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عوام میں تو مقبول ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، اختلافات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر تو آپ نظر ہی نہیں آ رہے نا. دیکھیں بات یہ ہے انس صاحب، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور بطور سیاسی جماعت ہم بالکل ایک کنبے کی طرح ہیں. گھر کے اندر آپ بھی مطلب گھر والے ہیں، گھر کے اندر 100 اختلاف ہوتا ہے، لیکن گھر کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے، جو گھر کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے، وہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کو لے کر چلتے ہیں اور باقی اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اپنی ان پٹ ضرور دیتے ہیں. ہمارے اندر بھی یہی ہے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ناحق بیٹھے ہوئے وہاں پہ 1 سال بلکہ 1.5 سال ان کو ہو گیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ہماری جتنی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی جو سارے معاملات کو دیکھتی تھی وہ جیلوں کے اندر ہے. یہاں پہ ہماری لیڈرشپ اور ہمارا ورکر، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہماری لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اچھا عاطف خان کو آپ نے کابینہ سے کیوں نکالا؟ نہیں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، لیکن آپس میں اختلافات سب کے ہوتے ہیں اور ان معاملات کو بیٹھ کے امیکیبلی سالو بھی کیا جاتا ہے. ہماری پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب سے زبردست بات یہ ہے، یہ کوئی ماروسی سیاست نہیں ہے یہاں پہ کہ جناب اگر نواز شریف صاحب نے کوئی بات کی ہے اور اس کے مقابلے میں حمزہ شہباز ہے اور اس کے بعد مریم نواز ہے اور اس کے بعد شہباز شریف ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں ایک لمبی لائن ہے پوری کی پوری فیملی کی. یہاں پہ ایسا نہیں. یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین نہ صرف رکھا جاتا ہے بلکہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جب اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو ایسے پورٹری کیا جاتا ہے اس کو میڈیا کے اندر کہ شاید کوئی بہت بڑا اختلاف سامنے آ گیا. لیکن عاطف خان صاحب کو ہٹایا گیا. مجھے بتائیں عاطف خان صاحب نے کہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میرے ساتھ نکالا تو گیا نا. سن لیں، نکالا کس لیے گیا؟ کس بنیاد کے اوپر گیا؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، ان کی پلیسمنٹ کہیں اور کرنے لگے ہیں، ان کو کسی اور جگہ پہ. دیکھیں عاطف خان صاحب کا اس پارٹی کے لیے جتنی قربانیاں ہیں اس سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. صحیح جگہ پہ کہاں پہ کس کھلاڑی کو کھلانا ہے یہ میرے خان کو پتہ ہے، عمران خان کو جو جیل کے اندر ہے وہ ساروں کے ساتھ میٹنگز کر رہا ہے اور ہر بندے کو اپنی صحیح جگہ کے اوپر پورا وہ جو ہے وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میچ پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا وکٹ کیپر کوئی اور ہو اور بالر کوئی اور ہو، اور مطلب یہ لیکن یہ ساری کی ساری فکسیشن کرنی ہے عمران خان صاحب نے اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شاہد صاحب جو عمران خان صاحب نے کھلاڑی گراؤنڈ میں اتارے تھے وہ تو سب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، جس میں گلزار صاحب بھی ہیں، جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، جس میں آپ کے فیضل حسن چوہان صاحب بھی ہیں جو بڑے آگے بڑھ کے مارتے تھے. کیوں بھول جاتے ہیں محمود خان، پرویز خٹک، کیوں بھول جاتے ہیں آپ کچھ ایسوں کو جنہوں نے جب پریس کانفرنسز کی تو لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بتا دیں سر، کسی 2 لوگوں کو بتا دیں. سر ملیکہ بخاری کی پریس کانفرنس یاد ہے آپ کو؟ وہ 12 کے 14 منٹ کی پریس کانفرنس تھی اور وہ بیچاری ایک منٹ وہ اس کا رونا بند نہیں ہوئے. ابرار الحق کی پریس کانفرنس یاد ہے آپ کو؟ پرویز خٹک کس کی سناؤں آپ کو؟ کس کی پرویز خٹک. دیکھیں بات یہ ہے
ہر پارٹی کے اندر ہم نے پہلے یہ بات کی کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہماری نئی پارٹی تھی, ہم نے 2018 کے اندر فرسٹ ٹائم ہم آئے اقتدار کے اندر, ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے جو اپنا فائدہ سوچتے تھے, پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھے. لیکن 2024 کے بعد یا 2023 کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گئی, اس کے بعد بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں, بہت سارے لوگوں کے کردار کھل کے سامنے آئے. ان لوگوں کے کردار نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پرکھ کرنی ہے کون سا آدمی ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں صاحب یہ بتائیں کہ شاہد صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کھلاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں, تو 2018 میں کیا ہوا؟ جو کھلاڑی جن کو انہوں نے گراؤنڈ میں اتارا تھا وہ تو پہلی فلیٹ میں چلے گئے. بزدار صاحب جس طرح انجوائے کر رہے ہیں, اور آج جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو. دیکھیں جو وہ کامیابی کی جو سٹوریاں ہوتی ہیں نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. وسیم اکرم کو عمران خان صاحب نے سلیکٹ کیا, وقار یونس کو, انضمام الحق کو, تو یہ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی کھلاڑی تھے جن لوگوں کو عمران خان نے سلیکٹ کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ وہی کھلاڑی تھے کہ جن کو عمران خان نے سلیکٹ تو کیا اور ایک لمبے عرصے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیے رکھا, اور اس کے بعد وہ کامیاب نہ ہو سکے. دیکھیں یہ پاکستانی سیاست ہے, اس میں ہر پارٹی نے غلطی کی ہے نا. نہیں, سلیکٹ بالکل عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا اور پھر جس طرح کے معاملات وہ تب پنجاب گورنمنٹ جس طرح چلتی رہی وہ غلطیاں تھیں. یہ پاکستانی پالیٹکس میں یہ عام چیز ہے. کوئی یہ ہم بات نہیں کر رہے کسی دوسرے ملک کی جہاں پہ یہ معاملہ نہ ہوتا ہو کہ لوگ پارٹی کے ساتھ منشور کے ساتھ چلتے ہوں, تو یہ پاکستانی سیاست میں ہے. دیکھیں 2008 کا جن لوگوں نے الیکشن کاف لیگ سے لڑا, انہی لوگوں نے 2013 کا الیکشن نون لیگ سے لڑا. جنہوں نے 2013 کا الیکشن نون لیگ سے لڑا انہوں نے 2018 کا الیکشن تحریک انصاف سے لڑا. پھر جنہوں نے 2018 کا الیکشن تحریک انصاف سے لڑا ان کو جو ہے وہ پھر جو انہوں نے کچھ نے 2024 کا جو الیکشن تھا وہ آئی پی پی سے لڑا, کچھ نے نون لیگ سے لڑا, کچھ نے پیپلز پارٹی سے لڑا. تو یہ پاکستانی سیاست میں یہ چیزیں اسی طرح شفل جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, نہ یہ آخری دفعہ ہوا ہے. اچھا, کہ جو موجودہ پنجاب کی جو قیادت ہے, حکومت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر پا رہی ہے بزدار کی نسبت اگر کمپیریزن کیا جائے تو؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کی وہ کافی بہتر ہے اس وقت, بہت بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے بزدار صاحب کی نسبت. پرفارمنس کہاں پہ ہے؟ عوام دیکھیں پرفارمنس کی بات دیکھیں, اگر 2-3 کی فیکٹرز ہیں. پنجاب جو ہے وہ پورے ملک کو کھلاتا ہے, زراعت کا جو ہے وہ ہب ہے. ہم جتنی ایکسپورٹ ہے آپ کی ایگریکلچر کی وہ پنجاب سے نکلنی ہے اور اس کا تھوڑا سا پارٹ سندھ سے نکلتا ہے. اس وقت حالات یہ ہے کہ کسان کے گھر میں گندم آج بھی پڑی ہے, وہ فروخت نہیں ہوئی. گندم کا یہ ہے, اس کے بعد کپاس کی سب سے بڑی فصل تھی, کپاس کی جو پیداوار ہے وہ 49% کم ہوئی ہے. یہ میرا نہیں کہنا, جنرز ایسوسی ایشن کے یہ فگرز ہیں کہ 49% ڈکلائن آیا ہے کپاس کی فصل میں. اس کے بعد مکئی کا جو ریٹ ہے وہ دیکھ لیں وہ 3 گنا کم ہو گیا. کے حوالے سے وہ جو سارا ملبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ نے ایسا کیا, محسن نقوی صاحب, پھر کاکڑ صاحب نے یہ سب کچھ کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں. دیکھیں ٹھیک ہے ان کی بات, لیکن ان کے اپنے دور میں اپریل تک جو ہے وہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جاتی رہی. اگر انہوں نے کیا تھا تو ان کے خلاف ایکشن کیا لیا ہے؟ تحریک انصاف کے خلاف تو آپ نے ہزاروں مقدمات درج کر دیے, لیکن جنہوں نے قوم سے کھلواڑ کیا اربوں روپیہ, یعنی کہ جتنے پیسے آپ نے پچھلے 2.5 سال میں دوست ملکوں سے لیے اتنے آپ نے صرف گندم کی جو امپورٹ ہے اس میں آپ نے ضائع کر دیے. تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیا ہے؟ انوار اللہ کاکڑ تو آج بھی سینیٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عباسی صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے, اس کے بعد آگے سے جواب آیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کیا ہے, تو اس کے بعد خاموش ہوگی نون لیگ. دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ اس وقت وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو پھر وہ ہر وقت گرنے کا خدشہ ہوتا ہے, تو وہ سہاروں پہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت بیساکھیوں پر ہے, اور وہ اسی وجہ سے کسی بھی کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی وہ مجال ہی نہیں رکھتے, کیونکہ محسن نقوی صاحب جن کے کہنے پر ووٹ لے کر آئے ہیں ان کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ اورنگزیب صاحب کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے 2.5 سال کی پوری محنت کو ضائع کر دیا کہ جتنا آپ دوست ممالک سے فنڈ اکٹھا کر کے لے کے آئے تھے, ایک ان کا آرڈر جو آیا اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی زراعت تباہ ہوئی بلکہ آپ کا جو خزانہ تھا وہ بھی خالی ہو گیا. محسن نقوی صاحب کی آپ نے بات کی ہے, تو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے پی سی بی کی, پاکستان کرکٹ ٹیم کی, تو آپ بنگلہ دیش سے بھی ہارے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ ٹیسٹ میچ ہار گئے. تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کہاں پہ ہے؟
وہ دیکھیں جی محسن نقوی صاحب والا معاملہ ہے کہ بلی کے گلے میں جو گھنٹی ہے وہ کون باندھے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جتنی وزارتیں ہیں, پی سی بی کی بات کی, پنجاب میں کچے کے علاقے کی بات کر لیں, بلوچستان کی بات کر لیں, یعنی کہ آپ ہر جگہ جہاں پر بھی جائیں گے پاسپورٹ آفس ان کے انڈر ہے. پاسپورٹ آفس کا دیکھ لیں, لوگوں کا ایک ماہ کی جو فیس لگتی ہے 5-6 مہینے بعد پاسپورٹ آ رہا ہے. کچے کے علاقے میں 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے, اور جو اغوا ہوا اس کے لیے آپ کو جیل سے بندہ ان کا رہا کرنا پڑا, اس کے بعد ہی آپ وہ اپنا جو بندہ ہے وہ واپس لے سکے. صرف یہی نہیں, اس سے قبل ایک چوکی پہ حملہ ہوا, 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور محسن نقوی صاحب نے اپریل بات کرتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. نہیں ایس ایچ او کی مار ہوتی ہے. اپریل 2023 میں یہ آپریشن شروع ہوا تھا. محسن نقوی صاحب نے 11,000 کی نفری سے شروع کیا تھا, کیونکہ مئی میں الیکشن ہونے تھے. آپ نے دیا تھا مئی میں الیکشن ہونے تھے, اس الیکشن کی وجہ سے یہ آپریشن شروع کیا گیا. اور آج کی کیا پوزیشن ہے, آج پھر آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. عمر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی جے یو آئی سے ڈیل کرنے جا رہی ہے, مولانا فضل الرحمان کے اوپر اعتماد کرنے جا رہی ہے سینٹ کے اندر؟ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب ان کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے, تو اب آپ سینٹ کے اندر ان کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی ڈیل کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں دونوں بہت محتاط ہیں. تحریک انصاف جہاں پر محتاط ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا 12 سال کا جو ہے وہ ان سے تصادم کا تعلق رہا ہے, اور اب دوبارہ جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو تحریک انصاف ہے وہ بھی گوں کا شکار ہے, کیونکہ بات جو ہے وہ سینٹ میں 1-2 ووٹوں پر ہی کھڑی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کا پلڑا نون لیگ کی طرف چلا جاتا ہے یا حکومت کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ جو 2/3 والا معاملہ ہے وہ بالکل نون لیگ اس کے قریب جا کے کھڑی ہے. پھر تو حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا. ہاں, تو تحریک انصاف بھی یہاں پر جو ہے وہ ابھی کنفیوزڈ ہے, کیونکہ مولانا کے پاس ووٹ نہیں ہے کے پی میں کہ وہ اپنے جو ان کے رشتہ دار ہیں جن کو انہوں نے پہلے گورنر بنوایا تھا تو اب ان کو سینیٹر بنوا سکے. تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کے وہ ایک جماعتوں میں ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی سینٹ میں جے یو آئی سے ڈیل کرنے جا رہی ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کس طرح آپ ان کے اوپر اعتماد کریں گے ڈیل کا لفظ آپ جن کے بارے میں آپ گفتگو کرتے تھے؟ ڈیل کا لفظ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مائنس کر دیا. اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے. ہمارے پاس بڑی آپشن سے ڈیل کرنے کی, ہم کر کے آج شاید اقتدار میں بیٹھے ہوتے. لیکن عمران خان صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ کوئی ڈیل ہوگی. جو ہے سینٹ کے اندر ایک سینیٹر بنائیں گے تو پھر اس کے مقابلے میں پھر آپ کے ساتھ وہ چلیں گے. یہ ابھی قبل از وقت باتیں ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک چیز میں آپ کو آج واضح کر دوں, کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی. کسی کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. آپ کا پارلیمنٹ اس وقت جو ہے ہاؤس ہی پورا نہیں ہے. آپ حکومت خود جو ہے وہ ریویو پٹیشن کے اندر گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کی ریزرو سیٹس کا ابھی ڈیسیژن جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. چیف جسٹس آنے والے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ریویو کے اندر گیا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ ہے نا جی, کیونکہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے اگر یہ عمل درآمد ہوا تو اس کے بعد معاملہ کھلے گا فارم 45-47 والا. اس کے اندر تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ چوری ہو دوبارہ آئیں گے, سپریم کورٹ کروائے گی. سپریم کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے. آئین پاکستان نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گی. اور اس کے اوپر کسی نے یہ ایز کرٹسی نہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا. ہر ادارے کے اوپر یہ اوبلیگیٹری ہے, یہ اوبلیگیشن ہے, انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ججز کی جو تعداد وہ بڑھانے جا رہی ہے. سر دیکھیں, تو یہ چاہتی ہے نا یہی اس حکومت 17 سے 23 لے کے جانا چاہ رہی ہے. یہی اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ ہے. یہ کچھ چیز اگر نیک نیتی سے بھی کرنا چاہے نا, یہ ان کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے. یہ ہر چیز کو مطلب لگتا ہے یہ عوام کے اندر یہی بات جاتی ہے کہ یہ بدنیتی کے ساتھ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اب یہ کیا ضرورت پڑ گئی ایک دم ہی کہ جی ہم نے نئی ایک امینڈمنٹ لے کر آنی ہے اور اس کے اندر ہم نے ججز کی تعداد کو بڑھانا ہے. ہر بچہ, ہر فرد پاکستان کا یہ جانتا ہے کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ کی تعداد کو کچھ مینوورنگ کی جا رہی ہے, اس کے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئی جا رہی ہے, تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر اپنی مرضی کے ججز کو لایا جائے اور لا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ کیسز ہیں جو التوا کے شکار ہیں جس کی وجہ سے ضرورت عام پہنچی ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں میں پہلے ہی وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو ایک اچھا پہلو ہے ساری بات کا کہ جی بیک لاگ بہت زیادہ ہے, ڈیسیژنز ہم نے کرنے ہیں, فیصلے کرنے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, لوگوں کا ایک اعتماد بحال رہے, جسٹس جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو اور مطلب جو ہے اس معاملے کو آگے لے کر چلا جائے.
یہ ایک اچھی پہلو ہے اس بات کا، لیکن وقت اس وقت یہ تھا کہ اس وقت اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ حکومت جو ہے وہ وہی نا، اس سے پہلے اس طرف کیوں نہیں بات کی گئی؟ آج ان کو آئے ہوئے تقریباً 1 سال سے عرصہ ہو گیا، یہ سال کے اندر مطلب ابھی تک ان چیزوں کے اوپر کلیئرٹی کے اندر آ نہیں سکے۔ کبھی یہ الیکشن ایکٹ کو تبدیلی کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر آگے سے یہ کہ ہم جو ہے اس ساری چیز کو دوبارہ ری انفورس کر رہے ہیں جو الیکشن ایکٹ کے اندر آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے جب پلیٹلیٹس کم ہوئے تو اس وقت جعلی رپورٹس بنا کر جن لوگوں نے ان کو باہر بھجوایا تھا، کس نے جعلی ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر ان کو جانے دیا تھا اور اس کے بعد 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کو قرآن کا صحیفہ نہیں ہے یہ کہہ کر اس بات کو ختم کر دیا گیا۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ان کا بایو میٹرک کیا، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اتنے بڑے بڑے مقدمات جن کے اندر کنوکشن ہوئی، سارا کچھ ہوا، آتے ساتھ وہ سارے کچھ فارغ ہو گیا اور ایک پوری کی پوری گراؤنڈ تیار کر کے دے دی گئی، آئیں میاں صاحب آپ نے آ کر ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے۔ اور پھر میاں صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے ہی ہاتھ کیا کہ میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا اور شہباز شریف صاحب جن کے ساتھ کمفرٹیبل تھے وہ لوگ ہی ہیں نا جی، جنہوں نے سارا معاملہ بنایا، جنہوں نے نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا، جنہوں نے آج نواز شریف کو جو ہے وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آپ کو نواز شریف کہیں پہ نظر آتے ہیں؟ نواز شریف تو خاموش ہو کر گھر بیٹھ گئے کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام کے اندر ہماری پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، ہماری یہ آخری حکومت ہے، میرے بھائی نے ہماری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ بات نواز شریف صاحب کو پتہ ہے۔ لیکن اب یہ بات جو سوال آپ نے کیا اس سوال کا جواب بڑا واضح سے ہے۔ دیکھیں نہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان آئے تھے، آج بھی وہ اپنی مرضی سے پاکستان سے جا نہیں سکتے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف کے متعلق جتنا میں جانتا ہوں اور جتنا میں نے سیاسی طور پہ دیکھا ہے، کبھی کوئی رمضان ایسا نہیں ہوا یا 27ویں کی رات ایسی نہیں تھی جو نواز شریف صاحب جا کر مدینہ منورہ یا خانہ کعبہ میں نہیں گزارتے تھے۔ یہ پچھلا واحد تھا، واحد رمضان تھا جس کے اندر نہیں گئے وہ، تو ان سے پوچھے نا کہ وہ کیوں نہ جا سکے۔ اور آج بھی اگر انہوں نے جانا ہے تو کسی نہ کسی کی پرمیشن کے ساتھ جانا ہے، ادروائز شاید وہ جانے بھی نہ دیں۔ اور میرے تو لیڈر نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھ سمیت ان سب کے نام ECL میں ڈالیں، کسی کو باہر نہ جانے دیں، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ کریں اور یہ بات واضح کریں کون ملک کے ساتھ سچا ہے، کون ملک کے ساتھ کھڑا ہے، کون ملک کے ساتھ ہمدرد ہے، کون 9 مئی کے اندر ملوث ہے۔ تو کس کا آپ نے احتساب کر لیا؟ دیکھیں ہم نے کوشش پوری کی، نواز شریف کے اوپر سزائیں ہوئیں۔ نیب کو کون چلا رہا تھا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ نیب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، تو پھر کیسی سزائیں ہوتی؟ ہم بطور حکومت ہمارا نیب کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا، نیب نے انڈیپینڈنٹلی سارے اپنے کام کیے۔ کون کنٹرول کر رہا اور وہ سارا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ باجوہ صاحب کنٹرول کر رہے تھے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور بالکل یہ چیز حقائق نے اور یہ تاریخ نے اس بات کو بالکل جو ہے ثابت بھی کیا کہ یہ سارے معاملات کنٹرول وہیں سے ہی ہو رہے تھے جن صاحب کا بھی آپ نے نام لیا۔ ٹھیک ہے عمیر صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ابھی تو معاملات ان کے ٹھیک ہیں، نواز شریف صاحب جائیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے، جلد واپس آ جائیں گے، کیونکہ ابھی جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لائن جو ہے ابھی کٹی نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ کی خبر ہے تجزیہ؟ ابھی نہیں، آپ کی یہ خبر ہے، یہ خبر بھی ہے، یہ تجزیہ بھی ہے کہ ابھی جو لائن ہے وہ کٹی نہیں ہے، لائن بحال ہے۔ مسئلے تو تب پاکستان میں ہوتے ہیں جب لائن کٹ جاتی ہے، تو نواز شریف صاحب کی یا ان کے بھائیوں کی جو لائن ہے وہ ابھی بحال ہے، تو وہ جائیں گے بھی اور ابھی وہ واپس بھی آ جائیں گے۔ مطلب کہ وہ واپس آئیں گے پاکستان میں؟ جی بالکل، پاکستان واپس آئیں گے۔ 11 ستمبر کو وہ چلے جائیں گے؟ 11 ستمبر میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، 2-4 دن کا عید میلاد النبی کا معاملہ ہے، وہ 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ 11 ستمبر کی ڈیٹ ہے، کوئی فکس نہیں ہے، لیکن وہ جائیں گے اور وہ واپس بھی آ جائیں گے۔ وہ یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اب وہ جو چیزیں ہیں ابھی تب ان کی لائن کٹی ہوئی تھی تو ان کو بڑی مشکل سے جو ہے میں سب یہ بتائیں کہ جو حکومت چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانا چاہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں جو امینڈمنٹس حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔
کیونکہ اس وقت سب سے جو بڑا فیصلہ ہے مخصوص سیٹوں کا، اس پہ حکومت بھی اور الیکشن کمیشن دونوں جو ہیں وہ ریویو میں گئے ہوئے ہیں. حکومت اب یہ چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت تو ریویو اسی جو 13 رکنی بینچ نہیں سننا ہے جس نے پہلے فیصلہ سنایا ہوا ہے، اور ابھی یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے، کیونکہ 8 ججز نے اپنا جو تحریری فیصلہ ہے وہ نہیں دیا. حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ ججز کی تعداد کو 23 تک لے جایا جائے، اور اس کے بعد جو اگلی امینڈمنٹ ہوگی وہ ریویو کے حوالے سے ہوگی کہ وہ ریویو جو ہے اس میں وہ مزید جو ججز ہیں اس کو شامل کیا جائے، مزید ججز اس میں شامل ہوں کیونکہ ججز کی تعداد بڑھ چکی ہوگی، اور وہ ایک پھر فل کورٹ بنے، کیونکہ اب اس وقت 13 ججز ہیں تو پھر وہ جب 23 ہو جائیں گے تو ان ججز کو بھی شامل کیا جائے. تو جی وہ کلیکٹیو وزڈم کے نام کے طور پر ایک امینڈمنٹ آئے گی جس کے ذریعے جو ججز کو جو تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہی کام ہوگا کہ ریویو میں مزید ججز کو شامل کیا جائے، اور حکومت کو جو وہ پھر 8-5 والا معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ وہاں پہ 2-3 ججز کا ساتھ مل سکے، وہاں پہ جو وہ رائے ہے وہ بدل جائے، وہ فیصلہ بدل جائے، اور حکومت کے لیے حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جو کیسز ہیں وہ التوا کے شکار ہیں جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ سیاسی بیانیہ ہے. اب میں اس پہ اب خبر دے دیتا ہوں کہ جو 2 ججز اسی وجہ سے بھرتی، یعنی کہ نئے ڈھاک ججز 1 سال کے لیے رکھے گئے تھے، جسٹس سردار طارق مسعود، مظہر عالم خیل صاحب، ان کو اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ جی بہت رش ہے، بہت کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں وہ دونوں ججز اس وقت چھٹی پر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ حکومت کا جو وہ بیانیہ تھا وہ پھر کہاں پہ گیا؟ اگر وہ کیسز کے فیصلے کے لیے آئے تھے، ابھی تو آئے ان کو 3 ماہ بھی نہیں ہوئے پورے ہوئے تھے کہ وہ اس وقت وہ دونوں ججز جو ہیں وہ معزز ججز جو ہیں اس وقت چھٹی پر چلے گئے ہیں. شاہ صاحب لاسٹ کوسچن، بہتری کب آئے گی؟ بہتری تب آئے گی جب حقیقی معنوں کے اندر جو عوامی نمائندے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ بھاگ دوڑ دے دیں اس ملک کی. بہتری تب آئے گی جب عمران خان صاحب کو جو 8 فروری کو مینڈیٹ ملا ان کو پی ٹی آئی میں تو میرا خیال ہے شاید بہتری کی اب گنجائش ہی نہیں رہے گی. جتنا ہمیں ایک کڑے امتحان سے گزر کے جو ہماری گرومنگ ہو رہی ہے نا، اس کے بعد ہمیں شاید کوئی بہتری کی ضرورت نہیں ہے. ہم پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے اندر خود احتسابی کا عمل اتنا بہترین ہے، اور جو آہستہ آہستہ اور بھی ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں اس طرف. تو میرا خیال ہے کہ میرے اللہ نے چاہا تو آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. صرف شرط یہ ہے کہ عوام کے حقیقی جو جمہور ہے، جمہوریت کو اس ملک کے اندر پنپنے دیں. جو جمہور نے فیصلہ کیا اس کے مطابق اس ملک کے اندر حکومت کو قائم کر دیں. پھر دیکھیے گا بین الاقوامی آپ کے معاہدے بھی ہوں گے، بین الاقوامی انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ آئے گی، یہاں پہ بجلی کے مسائل بھی حل ہوں گے، یہاں پہ کسان کے مسائل بھی حل ہوں گے، یہاں پہ غریب کے مسائل بھی حل ہوں گے، یہاں پہ طالب علم کے مسائل بھی حل ہوں گے، یہاں پہ مریض کے مسائل بھی حل ہوں گے. حقیقی معنوں کے اندر جو عوامی لیڈر ہے اس کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے دیں. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے کہ آنے والے جو دن ہیں پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. تو دیکھتے رہیں عوام کا سوال. اللہ نگہبان.